السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حکومت کے اقدامات۔ پاکستان کے اندر افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے کون کون سی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں اور حکومت کے کون سے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ افراط زر جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پوائنٹ ہے 1972 میں پاکستان کے اندر مختلف جو بڑے ادارے جو تھے، 10 بڑے ادارے جو تھے، 10 بڑی صنعتیں جو تھیں وہ حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی 1972 کے اندر، تاکہ پروڈکشن کو خود کنٹرول کیا جا سکے۔ پیداوار انہی کے پاس ہوگی، پروڈکشن بھی خود پروڈیوس کریں گے، تو اس طرح سے پرائسز جو ہوگی کنٹرول کی جا سکتی ہیں۔ 1972 میں 10 بڑے صنعتی یونٹ جو تھے وہ پاکستان کے اندر حکومت نے جو تھے وہ اپنی تحویل میں لے لیے، تاکہ پیداوار پر حکومت جو ہے وہ خود کنٹرول کرے۔ اور بعد میں 1973 میں گھی کے کارخانوں کو بھی قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ آپ کی جو پروڈکشن تھی وہ گورنمنٹ خود پروڈیوس کرنے لگی اور پرائسز کے اوپر جو تھا مکمل طور پر حکومت کو کنٹرول ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مختلف سالوں میں بینک ریٹ میں اضافہ کیا تاکہ لوگ قرضے کم لیں۔ اگر مارکیٹ میں قرضے کم لیں گے، مہنگا قرضہ ملے گا، انویسٹمنٹ جو ہوں گی وہ انویسٹمنٹس کی جو شرح ہوگی وہ کم ہوگی، مارکیٹ میں جو تیزی آتی ہے وہ کم ہو جائے گی، اس طرح سے بھی پرائسز جو ہوں گی وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ جنوری 1959 میں شرح بینک کو تقریباً 3% جو تھا وہ سالانہ کیا گیا، اور پھر بعد میں جو تھا اس کو 3% سے بڑھا کر 4% کر دیا گیا۔ اسی طرح سے بعد میں یہ اضافہ جاری رہا، اب یہ شرح جو ہے وہ 12% اور مختلف 17% بھی چلے گی، 13% بھی، مختلف ادوار میں اس کا جو ریشو جو تھی اس کی وہ ڈفرینٹ ہوتی رہی۔ اسٹیٹ بینک نے تجارتی بینکوں کو بھی محفوظ سرمایہ کے تناسب میں کافی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا، اس کی مقدار میں بھی جو تھا وہ اضافہ کیا تھا۔ یہ بیسیکلی اس طرح سے ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر زرعی پالیسی جو ہوتی ہے وہ اپنائی جاتی ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، تو اسٹیٹ بینک بھی یہ کرتا ہے، جتنی بھی تجارتی بینکیں ہوتی ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اثاثے جو ہوتے ہیں یا اپنا زر محفوظ جو ہوتا ہے اس کی شرح بڑھا دیں۔ اب جب وہ اس کی زر محفوظ کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں تو ان کے پاس قرضہ دینے کے لیے جو ہوتا ہے وہ پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ تو جب قرضہ دینے کے لیے پیسہ کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ کے اندر جو ہوگی وہ ان کے کریڈٹ ریشو جو ہوگی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، مارکیٹ میں انویسٹمنٹس کم ہوتی جائے گی، کلوزنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اس سے بھی آپ کے افراط زر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ملک میں بچتوں کی حوصلہ افزائی کی گئی، مختلف اسکیمیں شروع کی گئی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ گیا، ادھر سے انویسٹمنٹس تو کم ہو جائے گی آپ کی، لیکن ادھر سے جو سیونگز کی جو ریشو تھی وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو سیونگ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک نے مختلف جو تھے پروجیکٹس کے اندر مختلف جو تھے وہ سیونگ سرٹیفکیٹس، پوسٹل لائف انشورنس، پینشن کھاتے اور اس طرح کے مختلف انعامی بانڈز وغیرہ جو تھے وہ جاری کیے۔ اس سے یہ ہوا کہ مارکیٹ میں جو زر کی جو مقدار بڑھی ہوئی تھی وہ مارکیٹ میں سے نکل کر اسٹیٹ بینک کے پاس آنا شروع ہوگی، اور جو مارکیٹ کے اندر زر کی مقدار میں کمی ہونا شروع ہوگی تو ساتھ ہی افراط زر کی مقدار میں بھی کمی ہونا شروع ہوگی، کیونکہ کوانٹٹی تھیوری آف منی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب زر کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب لوگوں نے پرائز بانڈ خرید لیے، انشورنس پرچیز کر لی، انہوں نے لائف انشورنس سرٹیفکیٹ، سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ جو تھے انہوں نے وہ پرچیز کرنا شروع کر دیے، پیسہ مارکیٹ میں سے نکل کر اسٹیٹ بینک کے پاس آنا شروع ہو گیا، مارکیٹ میں جو تھا وہ زر کی مقدار میں کمی ہونا شروع ہوگی، اور جیسے ہی زر کی مقدار میں کمی ہوئی تو ساتھ ہی قیمتوں میں بھی آہستہ آہستہ کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد ملک کی تجارتی پالیسیوں کو بھی ہر سال جو ہوتا ہے ملکی تقاضوں کے مطابق جو ہوتا ہے خصوصاً برآمدات اور درآمدات پر جو ہوتا ہے وہ ٹیکس نافذ کیا جاتا ہے، تاکہ ایک طرف تو درآمدات کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اب درآمدات کی حوصلہ شکنی اس کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ ہم باہر سے جب چیز منگواتے ہیں تو ہمارا بہت زیادہ زر مبادلہ جو ہوتا ہے باہر شفٹ ہو جاتا ہے، ہماری کرنسی جو ہوتی ہے باہر شفٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا نیم البدل جو ہے وہ دریافت کرنے لگ گئے، اور نیم البدل دریافت کرنے سے یہ ہوا کہ پاکستان کی اپنی جو انڈسٹری تھی وہ پروموٹ ہونا شروع ہو گئی، اپنی پروڈکشن جو تھی وہ سٹارٹ ہوگی، اس سے آپ کی امپورٹ کم ہونا شروع ہوگی، اب وہی پروڈکشن جو تھی وہ آپ کی آہستہ آہستہ ایکسپورٹ کی طرف جو تھے وہ جانے لگ گیا، تو برآمدات میں جو تھا وہ اضافہ کیا گیا تاکہ ہمارے زر مبادلہ کے اندر جو ہے وہ
اضافہ ہوتا جائے، یعنی کہ برآمدات جو تھی وہ ہماری بڑھنی شروع ہوگی، اس سے ہمارے زرعی مبادلہ کے اندر جو تھا وہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح سے حکومت نے درآمدات اور برآمدات کے اوپر ٹیکس ڈیوٹیز لگا کر سبسیڈائز کر کے مارکیٹ میں جو پرائسز جو تھے ان کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی. اس کے بعد ہے حکومت نے ذخیرہ اندوزی، چور بازاری اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بہت سخت قوانین جو تھے وہ نافذ کیے تاکہ ایسے سماج دشمن عناصر جو ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ یہ مارکیٹ کو ٹوٹلی جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. آپ کی مارکیٹ میں سے پروڈکشن کی جو شارٹیج ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. باہر اگر ادر کنٹریز کے اندر جو ہے اس کا ریٹ اگر آپ کو اچھا مل رہا ہوتا ہے، تو اگر حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہوتی تھی تو عوام جو تھی وہ اسمگلنگ کے ذریعے وہ پروڈکشن جو تھی وہ باہر بھیج دیتے. اس سے یہ ہوتا تھا نقصان. پاکستان کے اندر پروڈکشن کی شارٹیج ہو جاتی تھی، اس طرح سے مارکیٹ میں افراط زر جو تھا وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتا. تو اس چیز کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے جو تھے وہ سخت قوانین جو تھے وہ نافذ کیے. اس کے بعد حکومت نے ضلعی سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنا رہی ہیں تاکہ ضروریات زندگی کی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے گا. ہر ضلع میں چھاپہ مار پارٹیاں بھی قائم کی جو مارکیٹ میں جاتے ہیں اور مارکیٹ میں جو رائج حکومت کی طرف سے جو پرائسز جو ہوتی ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، وہ چیک کرتے ہیں کہ ان پرائسز کے اوپر لوگ جو ہیں وہ پروڈکشنز جو ہے وہ فروخت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس طرح سے وہ چھاپہ مار ٹیمیں بنا کر تاکہ پرائس لیول جو ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹیبل کیا جا سکے اور پالیسیاں جو ہے وہ لگائی جا سکے. اس کے بعد تمام صوبائی اور ضلعی حکومتوں نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قیمت استحکامی بورڈ جو تھا وہ قائم کر رکھے تاکہ قیمتوں پر کڑی نگاہ رکھی جا سکے، تاکہ کسی چیز کی مارکیٹ میں ایک دم سے جو ہے شارٹیج نہ ہو جائے، ایک دم سے جو ہے پرائسز اس کی اپ نہ ہو سکے. اس لیے انہوں نے ایک بورڈ تشکیل دیا جو پرائسز کو جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. حکومت نے صارفین کو اشیاء سستے داموں مہیا کرنے کے لیے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشنز قائم کی ہیں، جس نے ہر شہر بلکہ دیہات میں بھی سستی دکانیں جو ہیں وہ قائم کی اور جس کے اوپر جو ہے وہ حکومت کے طے شدہ جو ریٹس ہوتے ہیں ان پرائسز کے اوپر جو ہے وہ پروڈکشنز کو جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے. اس کے بعد ضرورت پڑنے پر اشیاء سستے داموں میں فراہم کی جاتی ہے. آٹا، چینی اور چاول راشن ڈپوں اور یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے بھی سپلائی کی جاتی ہے تاکہ مارکیٹ کے اندر جو بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ حکومت کی طے شدہ جو پرائسز ہے کم پرائسز کے اوپر جو ہے وہ پرووائڈ ہو سکے تاکہ عام صارفین بھی جو ہے وہ ان کا استحصال جو ہے وہ نہ ہو سکے. اس کے بعد زرعی اجناس کی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت نے مختلف اقدامات کیے ہیں تاکہ ملک کو خوراک میں جو ہے وہ خود کفیل کیا جا سکے. اس کے لیے اچھا بیج، اچھی کھاد، اس طرح کی مختلف جو پروڈکشنز جو را مٹیریل جو تھا یا پھر آپ کہہ لیں کھاد وغیرہ ہوگی، مشینری وغیرہ ہوگی، حکومت نے جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کی اور آگے کسانوں کو جو ہے وہ سستے داموں میں جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کی تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کریں اور اپنی ایگریکلچر کی جو پروڈکشنز ہیں اس کو بڑھا سکیں. اس کے بعد تمویل خاصر کا حجم جو ہے کم کیا گیا تاکہ تمویل خاصر یا خسارے کی سرمایہ کاری جسے ہم کہتے ہیں، جب حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بغیر گارنٹی کے جو نوٹ ہوتے ہیں وہ چھاپتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر جو تھا وہ زر کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب اس کی مقدار جو ہے پہلے سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ کم کر دی گئی ہے کہ یہ جو خسارے کی جو انویسٹمنٹ جو تھی، جو ڈیفیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کیا گیا تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ زر کی مقدار کنٹرول ہو سکے. تو اس وجہ سے پرائسز جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے سابقہ حکومتوں نے جو تھا وہ گرین ٹریکٹر اسکیم جو تھی وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی، جس میں کسانوں کو جو ہے وہ ٹریکٹر وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے تھے اور مختلف زرعی آلات جو تھے وہ پرووائڈ کیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنی پروڈکشنز کو جو ہے وہ پہلے سے بہتر کر سکے اور جدید خطوط پر جو ہے وہ استعمال کر سکے. ان اقدامات کے باوجود پاکستان میں افراط زر مہنگائی کا مسئلہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، جس کے لیے مؤثر اقدامات کی بھی ضروری ہے. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ساری پلاننگ جو ہے وہ اپلائی کی جا رہی ہے تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ پرائسز جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے. تو ان پالیسیوں کو جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپلائی کر رہی ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے پہلے سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ حالات جو ہے وہ بہتر ہونے شروع ہو گئے. اسی طرح سے زراعت کے اندر ہو گیا، انڈسٹری کے اندر جو تھا، جو آپ کی پاکستانی جو پروڈکشنز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے تھا وہ درآمدات کے حوالے سے جو تھا وہ حکومت نے مختلف پالیسیاں بنائیں. ایگریکلچر کے حوالے سے جو ہے مختلف پالیسیاں بنائیں اور مختلف باہر کے سیمینارز وغیرہ کے اندر جو تھا وہ آپ کی جو پروڈکشنز تھی اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ آپ کی جو ہے وہ ایکسپورٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکے، آپ کی پروڈکشنز کی جو وہ اچھی قیمت جو ہے وہ وصول ہو سکے. تو
یہ ساری پالیسیاں جو ہے وہ حکومت نے اس لیے اپلائی کی ہیں تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ افراط زر جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے پاس آج کا ٹاپک کہ حکومت نے کون کون سے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے مارکیٹ میں جو ہے وہ افراط زر کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ حکومت نے مختلف 10 بڑے جو یونٹ جو تھے وہ 1972 کے اندر جو تھے وہ پرچیز کر لیے، عوام سے جو وہ قومی تحویل میں لے لیے. اور اس کے بعد 1973 کے اندر جو تھا حکومت نے گھی کے کارخانے جو تھے وہ بھی خرید لیے، وہ بھی اپنے انڈر کر لیے تاکہ پروڈکشنز کے اوپر جو ہے حکومت کا اپنا کنٹرول ہو سکے. اسی طرح سے مختلف اسٹارٹ کے اندر جو تھا وہ چاول چھڑنے والے جو کارخانے تھے ان کو بھی کنٹرول کیا گیا آپ کا. اور پھر مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے ریٹ آف انٹرسٹ کے اندر اضافہ کیا تاکہ مارکیٹ میں قرضے کی مقدار کو جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے، زر کی مقدار کے ذریعے جو ہے افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکے. اور حکومت کی مختلف زراعت کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے پالیسیاں بتائی گئی تاکہ پروڈکشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے جو ہے پروڈیوس کی جا سکے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.